الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو انشاءاللہ کل سے ہمارا دورہ قرآن کا پروگرام شروع ہوگا، اور آج ہم بات کریں گے رمضان کے فضائل اور مسائل۔ آپ جانتے ہیں کہ بس 2-4 دن ہی باقی ہیں رمضان کی آمد میں، اور اس سال کا رمضان 1441 ہجری کا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ ساری دنیا اپنے گھروں میں بند ہے، دنیا کی ترقی رک گئی ہے، سڑکیں خاموش ہیں، بازار بند ہیں، اور ایک خوف کی فضا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی پابندیاں ہیں، مسجد نبوی میں پابندیاں ہیں، اور دنیا میں تقریباً 1,80,000 افراد موت کا نوالا بن چکے ہیں۔ تو رمضان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تربیتی کورس ہے، ہر 11 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور مسلمان بڑے شوق سے اس کا انتظار کرتے ہیں، رمضان سے محبت کرتے ہیں مسلمان، اور کیوں نہ کریں۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اس آیت نمبر 185 میں سورۃ البقرہ کے قرآن مجید کی 3 خصوصیات بیان کی گئی۔ ھدی للناس ہے، بینات من الہدی ہے، اور تیسری چیز کہ یہ فرقان ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر حکم دیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کی گواہی دے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا کہ وہ روزے رکھے۔ تو یہ روزوں کا بھی مہینہ ہے۔ اب ذرا پہلے ہم کچھ قرآن پر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر جب سے انسان کو بھیجا اور خلافت کی ذمہ داریاں اس کے حوالے کی، حضرت آدم کو مبعوث فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ بات اس وقت طے ہو گئی تھی کہ پہلے انسان ہی کو پہلا نبی بنایا جائے گا اور ہدایت کا مستقل سامان ہوتا رہے گا۔ اور چنانچہ دنیا میں کئی ہزار، 1,24,000 انبیاء آئے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو لیکن انسان کی ستم ظریفی یہ ہے کہ انسان نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو قید کیا، انبیاء کو مارا، انبیاء کو پیٹا، ان کو آروں سے چیرا گیا، قتل کیا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ تم جھوٹے ہو، مجنون ہو، ساحر ہو، پاگل ہو، جادوگر ہو، بے شمار باتیں کہی گئیں۔ اور نہ صرف یہ کہ انبیاء کا انکار کیا گیا، بلکہ کتابوں میں تحریف کی گئی۔ تورات اپنی اصلی زبان اور اپنے اصلی الفاظ میں موجود نہیں، انجیل اپنی اصلی زبان اور اپنے اصلی لب و لہجے میں موجود نہیں۔ یہی معاملہ صحف ابراہیمی کا ہے، اور یہی معاملہ زبور کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ سب سے آخر میں آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی کتاب بھیجی جائے جو اپنی اصلی زبان میں، اپنی اصلی حالت میں، اپنی اصلی مضامین کے ساتھ قیامت تک باقی رہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے۔ چنانچہ فرمایا گیا، انا نحن نزلنا اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ وہ یعنی مبارک مہینہ ہے، تو رمضان کا مبارک مہینہ، آخری کتاب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں جو انسان بھی پیدا ہوگا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا کہ وہ آپ کی رسالت کو تسلیم کرے اور اس کتاب پر ایمان لائے۔
اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کتاب میں غور کرے، سوچے، تدبر سے کام لے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر دے، معاشرے کے اندر اس کو جاری و ساری کر دے، اس میں تفکر کرے، اس میں تدبر کرے اور اس کے مطابق دنیا کے سارے فیصلے۔ تو یہ عقائد کی کتاب بھی ہے، یہ عبادات کی کتاب بھی ہے، یہ تاریخ پر تبصرہ بھی کرتی ہے، اور یہ قانون کی کتاب بھی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ عجیب و غریب کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب۔ تو رمضان کا مہینہ اس عظیم شان کتاب کے نزول کا مہینہ ہے۔ اب یہ تو اس کی پہلی فضیلت ہو گئی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ روزے جو اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، 5 بنیادی ارکان اسلام میں روزہ بھی ایک رکن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں 5 آیات آئی ہیں، 183، 184، 185، 86 اور 87، اور درمیان میں پھر وہ آیت دعا آئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہیے میں بہت قریب، اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی بات سنتا ہے، جواب دیتا ہے، جوابی کاروائی کرتا ہے۔ تو یہ قبولیت دعا کا بھی مہینہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ ہزاروں مسلمان دنیا کے اندر آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر اپنے آپ کو مسجد کے احاطے میں محصور کر لیتے ہیں، اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے سارے ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ تو اعتکاف اور اعتکاف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ معتکف کو لیلۃ القدر لازماً مل جاتی، یعنی 10 دن میں 50 نمازیں باجماعت مسجد کے اندر اس کو مل جاتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر رہتا ہے، فرشتوں کی صحبت میں وہ وقت گزارتا ہے اللہ کے گھر کے اندر، اور کوئی دنیاوی معاملہ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک عارضی تبتل ہوتا ہے۔ اسلام میں عارضی تبتل ہے، گوشہ نشینی نہیں ہے اور رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن عارضی طور پر دنیا سے قطع تعلقی کرنا یہ مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ یہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور سلام تک یہ پابندی برقرار رہتی ہے۔ حج میں بھی یہی ہوتا ہے کہ احرام کے ساتھ ہی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک پابندیاں ہوتی ہیں۔ اعتکاف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی مسجد سے باہر نہیں نکلتا الا یہ کہ شدید ضرورت ہو۔ تو اس میں لیلۃ القدر چاہے 21 کو ہو یا 23 کو ہو یا 25 کو ہو یا 27 کو ہو یا 29 کو ہو، لیلۃ القدر لازمی طور پر مل جاتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کا مہینہ بھی ہے یہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ وہ رات جس کے لیے کہا گیا التمسو، ڈھونڈو، تلاش کرو، جس کے بارے میں کہا گیا تحروا لیلۃ القدر، تحروا، ڈھونڈو، تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ پھر رمضان کا مہینہ فیاضی کا مہینہ ہے، جود و کرم کا مہینہ ہے، اور یہاں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، انہیں افطار کراتے ہیں، اور جو غریب کو افطار کراتے ہیں ان کو بھی روزدار کے برابر ثواب ملتا ہے۔
اور روزدار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صدقۃ الفطر کا بھی مہینہ، ہر آدمی ایک سا غلہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے غریبوں، ہر آدمی دیتا ہے۔ اور ایک ماحول ہے قرآن کو سننے کا، لوگ چوک در چوک مسجد کی طرف جاتے ہیں، گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور تیاری کر کے تراویح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں ہے جو اللہ کے کلام کو یاد کرتی۔ یہ سعادت صرف امت مسلمہ کی۔ یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت کے پیروکار اور دنیا کے سارے مذاہب کے پیروکار، کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام اللہ کی زبان میں عربی مبین میں وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کے سینے قرآن سے منور ہوتے ہیں۔ اور یہ مہینہ معاسات کا ہے، ہمدردی کا ہے، دوسروں کو کھلایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نفلی صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ۔ صحیح بخاری میں مختلف الفاظ سے حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ہر رات لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے یہ۔ اور پھر صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میری معیت میں حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس 2-4 دن بس رہ گئے ہیں، تیاری کریں۔ آپ ارادہ کیجئے کہ اس رمضان میں ہم پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، متن بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور اگر موقع ملے تو تفسیر بھی پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مضمون کون سی صورت میں۔ جس طرح آپ کسی نئے شہر میں داخل ہوتے ہیں، جیسے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ اسلام آباد کا نقشہ لیتے ہیں، اس کی گلی کوچوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 0 پوائنٹ ہے، اور یہ پارلیمنٹ بلڈنگ ہے، اور یہ کراچی کمپنی ہے، اور یہ فیصل مسجد ہے، اور یہ سڑک ہے، بڑی سڑک کشمیر ہائی وے ہے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی جب قرآن مجید کے شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سیکٹرز کا، اس کے گلی کوچوں کا علم ہونا چاہیے، اس کی صورتیں کتنی ہیں، کون سا مضمون کہاں ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں وہ پھر اس مہینے کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور روزوں کی طرف جاتے ہیں کہ روزوں کی کیا فضیلت ہے، روزوں کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، فرمایا گیا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اور ابتدا میں وہاں آیت نمبر 183 میں تو وہاں کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ امید ہے کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو گے۔ لعلکم تتقون کا مطلب ہے امید ہے کہ تم لوگ بچو گے، امید ہے کہ تم لوگ بچو گے۔ کس سے بچو گے؟ خلاف ورزی سے بچو گے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، حرام کاموں سے بچو گے،
पाबंदियों का ख्याल रखोगे, बचोगे। यानी वक़ा यक़ी का मतलब होता है बचाना, और इत्तिक़ा यत्तक़ी मुत्तक़िन का मतलब होता है खुद बचना। तो बचना मकसूद है, अल्लाह के दुनियावी अज़ाब से बचना और अल्लाह के उखरवी अज़ाब से बचना, अज़ाब क़ब्र से बचना और अज़ाब क़यामत से बचना और दोज़ख की आग से बचना। तो बुनियादी तौर पर तक़वे के अंदर बचने का मफ़हूम, और इसका एक मफ़हूम ये होता है कि अपने ज़ात के अंदर बचने की सलाहियत पैदा की जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून का एक तर्जुमा ये भी हो सकता है, एक मतलब ये भी हो सकता है, उम्मीद की जाती है कि तुम इन रोज़ों के ज़रिए से अपने अंदर बचने की सलाहियत को फ़रोग़ दोगे। देखिए, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने दो क़ुव्वतें रखी। जब उसने नफ्स को पैदा किया, वह नफ्स वमा सव्वाहा की गवाही है नफ्स की, जिस तरह के उसको बनाया गया और जिस तरह उसका तस्विया हुआ है, जिस तरह उसकी तकमील हुई है, उसके अंदर दो चीजें रख दी गई, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। उसमें गुनाह करने की सलाहियत भी रखी गई है और गुनाहों से बचने की सलाहियत भी रखी गई। तो इंसान के अंदर ये दोनों चीजें हैं। ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे को, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। ये कश्मकश उसके अंदर हमेशा जारी व सारी रहती है। ये फजीलत है रोजों की कि इससे तकवा हासिल होता है, तकवा बचने की सलाहियत हासिल होती है। तो कामयाब वो है वो आदमी जो अपने नफ्स का तज़किया कर लेता है और हराम चीजों से बचता है। बर्बाद हो जाता है वो आदमी जो ज़मीर की आवाज को दबा देता है। वक़द खाब मन दस्सा। तो रमजान का महीना ये रोजों का महीना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए जन्नत है। सही बुखारी की एक हदीस है कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान। रैयान, रैयान इसमें मुबालगा है, फ़आल के वजन पर रई से। रई कहते हैं इरिगेशन को, खेतों को सैराब करते हैं, पानी देते हैं, उसको रई कहते हैं। रैयान से मुराद वो दरवाजा है जहां पानी की फुवार होगी, जहां रोजेदारों जो भूखे और प्यासे अल्लाह की खातिर जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, उनको इस खास दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। और फरमाया गया रोजेदारों के अलावा कोई और आदमी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। और ये हदीस भी सही हमें मिलती है, इमाम मुंज़िरी ने इसे नकल किया है कि रोजेदार शहीदों के साथ होंगे। और मन साम फी रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो ईमान के साथ और अजर सवाब की नीयत के साथ रोजे रखता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाए। यहाँ दो शरायत, ईमान हो, ईमान का मतलब ईमान के बगैर भूखा रहने से सवाब नहीं मिलता, न मग़फ़िरत होती। और दूसरी चीज ये है कि अजर सवाब पर यकीन हो, एहतिसाबन, ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। और रोजा क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेगा, शफाअत करेगा, अल्लाह इस बंदे ने तेरी खातिर ये रोजा रखा है। और रोजेदार की दुआएं कबूल होती है, अल्लाह ताला उनकी उसकी दुआएं कबूल करता है। और इफ्तार के वक्त इब्न माजा की हदीस है कि बहुत सारे लोगों को दोज़ख की आग से आज़ादी मिलती है। रात में भी अल्लाह ताला लोगों को आज़ाद करता है और इफ्तार के वक्त भी लोगों को दोज़ख की आग से आज़ाद करता है। और दूसरी मशहूर हदीस जो सही बुखारी में आई है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को अत्यबु मिन मस्क, वो मुश्क से ज्यादा जो है अल्लाह ताला को महबूब है। अच्छा, ये देखिए, जो रोजेदार के मुंह के अंदर जो बदबू होती है, ये बदबू नहीं है, ये बदबू नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, ये मुंह साफ न करने की वजह से नहीं, ये वो खास बू होती है जो पेट के खाली होने की वजह से मुंह में पैदा होती है।
اور یہ بو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب. حالانکہ اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیے جائے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے دانت صاف رکھیں، اور لوگ مسجد میں جانے سے پہلے اور نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، اور کسی نمازی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور لوگ آپ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یا کچی پیاز اور کچی لہسن کی بدبو آ رہی ہے، تو ایسا آدمی پھر اس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور یہ ایک راز ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. کہ اور وہ کہ ترک تو وہ روزہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میری خاطر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، میں اس کا اجر دوں. اچھا، پھر روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دوسری چیزوں میں تو ہو سکتی ہے ریاکاری، یہاں پتہ ہی نہیں چلتا آپ کمرہ بند کر کے لاک کر کے اندر کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، آپ روزے سے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اسی لیے چونکہ یہ ریاکاری سے پاک ایک عبادت ہے، تو اس کا اجر بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی. اب دیکھیے روزے کے کچھ ممنوع کام ہے. روزے میں کچھ چیزیں جائز نہیں ہیں، کچھ چیزیں ممنوع ہیں، اور وہ ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی پابندی ہے، اور میاں بیوی سے مخصوص تعلق، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھایا جائے گا، نہ پیا جائے گا، اور نہ بیوی کے ساتھ مخصوص تعلق ہوگا. چنانچہ کہا گیا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اور آپ تمام آپ کھا سکتے ہیں، کھاؤ اور پیو، یعنی جب تک کہ سفید دھاری فجر کی کالی دھاری سے نمایاں اور ممتاز نہ ہو جائے. اور دوسری جگہ وہ اسی آیت کی ابتدا میں کہا گیا احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب کے بعد، نماز مغرب کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جانا آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی شہوت کو قابو میں رکھ سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، وہ بیوی کو بوسہ بھی دے سکتا ہے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے ایک کو اجازت دی اور دوسرے کو اجازت نہیں دی. جس کو اجازت نہیں تھی وہ نوجوان آدمی تھا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کو اپنے اوپر پوری طرح اعتماد اور کنٹرول ہے کہ وہ اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھے گا، تو پھر یہ چیزیں جائز ہیں. اب آ جائیے، روزہ صرف کھانے پینے کا اور شہوت کا نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کہ اور پھر آپ کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر اور آپ کے اعمال کا بھی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لوگ روزہ رکھتے ہیں
دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ہوتی ہے نیت، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف ایک عبادت ایسی ہے جس کی نیت بآواز بلند کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہے حج اور عمرے کی نیت۔ لبیک عمرتن، لبیک حجن، حاضر ہوں عمرے کے لیے، حاضر ہوں حج کے لیے۔ باقی کسی عمل کے لیے نماز کی نیت زور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کا ارادہ ہے۔ ظاہر ہے آپ فجر کے لیے جا رہے ہیں مسجد کو تو فجر ہی کی نیت ہے نا، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں یا فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے قدم خود بتا رہے ہیں۔ آپ مسجد جب گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فجر پڑھنے کے لیے گئے ہیں، آپ عصر پڑھنے کے لیے گئے ہیں، آپ مغرب پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو روزے کی کوئی نیت کے لیے عربی زبان میں کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ اب اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سحری کرنا بہت ضروری ہے۔ سحری کا دیکھیے مشہور حدیث ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، تسحروا فإن فی السحر برکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، سحری کرو، بلا شبہ سحری کے اندر برکت رکھ دی گئی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا ہے، وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بغیر سحری کے روزہ رکھ جاتے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے اٹھ نہیں سکے اور الارم بھی رکھی لیکن نیند کا غلبہ تھا، بھول ہو گئی، وہ معاملہ الگ ہے۔ ورنہ آدمی کو پوری تیاری کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور سحری کرنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری بڑی اہم بات جو ابو داؤد کی حدیث میں آئی ہے کہ سحری کرتے وقت اذان اگر ہو جائے تو آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور پیالے میں کوئی چیز ہے، کوئی جوس ہے یا کوئی سوپ ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے، اس کو آپ ختم کر لیجئے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رخصت ہے اور سہولت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دین کا مزاج سہولت کا ہے اور دین میں سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، سحری بہتر یہ ہے کہ بالکل آخری وقت میں کی جائے، بالکل آخری وقت میں کی جائے۔ یہ نہیں کہ 2 بجے آپ نے سحری کی اور سو گئے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ فرض کیجئے 4:15 بجے اذان ہو رہی ہے یا 4:10 پہ اذان ہو رہی ہے تو آپ 3:30 بجے سحری کیجئے، یعنی تہجد کی نماز پہلے پڑھ لیجئے یا تراویح کی نماز اور وتر سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد اطمینان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سحری کیجئے۔ اور اب آ جائیے افطار کے بارے میں۔ افطار میں جو ہے بعض لوگ بہت تاخیر کرتے ہیں، یہ چیز بالکل مناسب نہیں۔ کہتے ہیں اور 2 منٹ انتظار کرو، اور 2 منٹ انتظار کرو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ دیکھیے یہ صورت ہے، یہ سورج ہے، اب سورج غروب ہو رہا ہے، یہ جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اب یہ آدھا غروب ہو گیا، دیکھیے آدھا غروب ہو گیا، تھوڑا سا باقی ہے، اور پھر یہ کہ یہ بالکل پورا اب یہ غائب ہو گیا۔ جو ہی آپ پورا سورج غائب ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا، آپ افطار کیجیے۔ کسی گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی گھڑی استعمال کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک انٹرنیشنل ٹائم ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں ہو، ریگستان میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ پر ہو، سورج کو دیکھیے، جو ہی سورج غروب ہوا افطار کر لیجیے۔ اب آ جائیے، میں نے کہا نا کہ دین اسلام کتنا آسان دین ہے، کتنی سہولتیں ہیں، دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، اس میں کوئی سختی نہیں رکھی گئی۔ جیسے عیسائیوں نے اپنے دین کو بڑا سخت بنا لیا، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر بھولنے سے کوئی آدمی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے،
اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بھول ہے نا، اس امت کی بھول پر کوئی سزا نہیں دی جاتی. اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں. تو نسیان پر معافی ہی معافی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. جب کوئی آدمی بھول سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو پھر روزے کو مکمل کرے. روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا ہے. دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے. اچھا جی، ایک اور بڑا اہم مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے ذمے رمضان کے فرض روزے تھے یا نذر کے روزے تھے تو اس کے وارث کو مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھنا چاہیے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی، اس کی بیوی اس کی طرف سے روزے رکھے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ کس صورت میں ہے؟ جب وہ اس کا ولی اور وارث ہو اور فرض روزے ہوں. نفل روزے رکھ رہے ہیں، میں والد صاحب کی طرف سے 100 روزے رکھنا چاہتا ہوں تو اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں، یا میں فلاں کی طرف سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتی. چلیے بات اب آ جائیے، اگر کوئی آدمی روزے کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بہت طویل حدیث آئی ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہلک تو، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. یا اس نے کہا کہ احرق تو، کہ میں جل گیا، میں جل گیا، یا اپنے آپ کو میں نے جلا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا مالک کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میں استطاعت ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا. تو اب دوسری مرتبہ آپ نے پوچھا اچھا حل تستطیع، کیا تم استطاعت رکھتے ہو، جسمانی استطاعت، کہ 2 مہینے تک مسلسل بلا ناغہ روزے رکھو، شہرین متتابعین، شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے. وہ بیچارہ تو ایک روزے میں ہی بیٹھ گیا تھا، اب وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے کس طرح رکھتے؟ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں رکھ سکتا. تو اب تیسری چیز آپ نے بتائی، اچھا یہ بتاؤ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اب تو کیا بات معلوم ہوئی؟ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر 2 مہینے تک بلا ناغہ لگاتار مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 لوگوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اس نے کہا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور پھر بہرحال وہ مسجد میں کہیں بیٹھ گیا. اتنے میں ہوا یہ کہ کھجوروں کی ایک ٹوکری مسجد میں لائی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این المحترق، کہاں ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا، جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا؟ وہ آیا، اس نے کہا انا، میں موجود ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لے جاؤ ٹوکرا کھجوروں کا اور اس کو خیرات کرو، یہ کفارے کے طور پر اس کو خیرات کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مدینے کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان لابتین، یعنی 2 لابتین کے درمیان یہاں مجھ سے زیادہ کوئی غریب گھرانہ نہیں ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے انیاب یا سامنے کے دانت نمایاں ہو گئے، فضحک، اور پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے بیوی بچوں پر ہی کھجور خرچ کر۔ تو یہ حدیث بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اسلام کا مزاج کیسا ہے۔ اسلام سمجھتا ہے، انسانی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، دین فطرت ہے، اور پھر راستے نکالتا ہے، کفارے کا راستہ دیتا ہے، درگزر کا راستہ دیتا ہے، توبہ کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے۔ تو اس اسلام کے مزاج کو بعض لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں، اور اس میں تشدد اور تعنت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جیسا کہ ابی داؤد کی حدیث ہے، کہ اگر روزے کی حالت میں قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر زبردستی کوئی آدمی قے کرتا ہے، قے کو نکالتا ہے، جس کو عربی میں استقاء کہتے ہیں، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی قے ہو بڑی قے ہو، خود بخود اللہ کی طرف سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اب آ جائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بھی بتاتا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ایک اور سہولت، کوئی مریض ہے اور مسافر ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس کو عدت مکمل کرنی پڑے گی۔ اگر 29 کا رمضان تھا، جتنے روزے چھوٹے وہ پورے مکمل کرنے پڑیں گے۔ 30 کا رمضان تھا تو 30 مکمل کرنے پڑیں گے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو جو آدمی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر کوئی خاتون ہے وہ حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے روزے چھوڑتی ہے، یا حاملہ عورت بھی ہے، یا دودھ پلانے والی عورت بھی ہے، وہ روزے چھوڑتی ہے، تو وہ نوٹ کر کے رکھے، گن کے رکھے، اور اولین فرصت میں جب وہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے اور وہ طاقتور ہو جائے تو پھر ان قضا روزوں کی تکمیل کرے۔ تو یہ احکام ہے قضا روزوں کے بارے میں۔ اچھا، اب آ جائیے، کچھ لوگ بہت بوڑھے ہوتے ہیں، 80 سال 90 سال کے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے روزہ رکھنا بالکل ممکن نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی شریعت نے آسانی دی ہے، اور وہ یہ آسانی یہ ہے، وہ حاکم کی ایک حدیث آئی ہے مستدرک حاکم میں، رخص للشیخ الکبیر، بوڑھے آدمی کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے، یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کے لیے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب آ جائیے، ہم بات کرتے ہیں روزے میں کون سے کام جائز ہیں۔ تو آپ روزے میں وضو کرتے ہیں اور نہاتے ہیں، تو ناک پہ آپ پانی چڑھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ اس میں مبالغہ نہ کریں، عام طور پر جیسے پانی چڑھاتے ہیں۔ مسواک کیا جا سکتا ہے، اسی طرح برش بھی کیا جا سکتا ہے، برش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے میں بتاؤں گا کہ کھانے کے چکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، جنابت کی حالت میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی آدمی نے یا کسی میاں بیوی نے اذان فجر سے پہلے ہم بستری کی اور اس کے بعد انہوں نے سحری کر لی اور حالت جنابت میں ہے، اسی حالت میں اذان ہو گئی، تو روزہ ممکن ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا،
انہیں فوراً غسل کر کے پھر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے آغاز میں بعض اوقات جنابت کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ غسل کیا جا سکتا ہے، تب میں بیٹھا جا سکتا ہے، 2-3 بار بھی غسل کیا جا سکتا ہے، سر پر پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سر میں تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، کنگھی بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ عطر اور خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ سالن کو بھی چکھا جا سکتا ہے، یعنی عورتیں اس کو تھوک دیں، حلق سے نیچے نہ اترے، اندر نہ جائے، پیٹ کے اندر نہ جائے۔ دیکھیے آپ پانی، کسی نے کہا نا کہ یہ کیسے جائز ہوا، تو یہ بات کہی گئی پانی کے اندر بھی تو ذائقہ ہوتا ہے، پانی بھی تو میٹھا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، تو سالن کو بھی چکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ برش بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اذان فجر سے پہلے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال کر لیا جائے، اور شام کے کھانے کے بعد، افطار کے بعد برش کر لیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بھول گئے ہیں اور دن میں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں بھی شاید کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ حضرت حسن بصری مشہور تابعی ہیں، اور ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خواتین مہندی لگا سکتی ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عطا فرماتے ہیں کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ بات میں بتا چکا ہوں پہلے کہ شہوت کے بغیر بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ بھی دیتے تھے اور جسم سے جسم ملاتے تھے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو۔ نوجوانوں کو شاید یہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ اب آ جائیے، روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، حجامہ کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وہو محرم اور واحتجم وہو صائم۔ تو آپ نے احرام کی حالت میں بھی اپنے پچھنے لگوائے اور فاسد خون نکلوایا، اور روزے کی حالت میں بھی، حج کے موقع پر بھی اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوایا، تو خون دیا جا سکتا ہے، خون دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری تک بیوی سے مخصوص تعلق جائز ہو جاتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب آ جائیے، کچھ باتیں ہم تراویح کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس سال جو تراویح ہوگی بر صغیر ہند و پاک میں اور دنیا کے دیگر مقامات پر، تو وہ کچھ مختلف ہوگی کرونا کی وجہ سے۔ حکومت کی پابندیاں بھی ہیں اور لوگوں کی جان و مال کو خطرہ بھی ہے، تو اس لیے گھر ہی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے، بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں حفظ کا ایک شوق پایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے
کہ حافظ زیادہ ہوتے ہیں مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، تو اب ان لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ گھروں پر لوگوں کو نماز پڑھائیں، تراویح کی نماز۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور یہ کتاب الصیام، کتاب التراویح میں آئی ہے سیام کے بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھائی۔ چوتھے دن آپ نہیں آئے، لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر فجر کی اذان کے بعد آپ سنتیں پڑھ کے مسجد کے اندر آئے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے آپ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں جان بوجھ کر اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز آپ پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ 2 سنتیں ہیں، ایک سنت یہ ہے کہ مسجد میں باجماعت ادا کی جائے، اور دوسری سنت کیا ہے کہ گھر پر تنہا نماز پڑھی جائے۔ یہ گھر پر باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ، اور حضرت حذیفہ کے ساتھ، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ گھر پر باجماعت نفل نماز تہجد عطا کی ہے۔ اچھا جی، ایک بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں بہت ساری لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، اور تو یہ اس رمضان میں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ خواتین کی امامت کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، عورت صرف اور صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ دار قطنی میں 2 حدیثیں آئی ہیں کہ ایک تو حضرت عائشہ نے خواتین کی امامت کی اور صف کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، دوسری حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کی خواتین کی امامت کی اور درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ اب ابو داؤد میں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر والوں کی امامت کا حکم دیا، امامت کا حکم دیا۔ تو یعنی خواتین کی امامت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی جب تک کہ خواتین ہیں تو خواتین جو ہے وہ امامت کر سکتی ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا امام صرف اور صرف مرد ہو، اور یہ تو معروف بات ہے کہ تراویح کی نماز ہی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ ابتدائی شب میں پڑھی جائے تو اس کو تراویح کہتے ہیں، اور درمیانی شب میں پڑھی جائے تو قیام اللیل کہتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تو اگر آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو سحری سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے، ینزل تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالی نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اور پوچھتا ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت اور سلامتی دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ تو 3 سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے ذکر کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان میں صبح کے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ وقت
بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اور اسی میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی میں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ نماز تراویح کی اطمینان سے پڑھی جائے، اطمینان سے، جلد بازی میں یہ نماز نہیں پڑھی جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے نماز پڑھو۔ لیکن اب یہاں دیکھیے ہمارے معاشرے میں امام کے اوپر، حافظ قرآن پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ جلدی پڑھاؤ، جلدی پڑھاؤ، آپ نے آج دیر کر دی، ہمیں جانا ہے، جلدی پڑھاؤ۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے، اور تعلیم کے بغیر یہ اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے کہ کوالٹی، معیار، یہ زیادہ اہم چیز ہے بنسبت کوانٹیٹی کے مقدار کے۔ کوالٹی should be given always preference۔ 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، قنوت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، التفات کے ساتھ، حضور کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے 20 رکعت پڑھنے سے۔ 2 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ آپ سنت کی پیروی کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ اور اللہ کو سامنے محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ دیکھیے نبی، پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد آخری لفظ کو کھینچتے تھے، ہر آیت پر رکتے تھے۔ ہمارے حافظ تو ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیتے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی انڈونیشیا کی، اس نے 20 رکعت نماز 14 منٹ میں پڑھائی۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، بلکہ اس طرح کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں۔ تو نماز میں اعتدال بہت ضروری ہے، اور یہ نوٹ فرمائیے، تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، نفل ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، اس میں دل جمعی ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا سجدہ 50 آیات کے برابر ہوتا تھا، 50 آیات کے برابر ہوتا تھا۔ سجدے میں طوالت ہو، قیام میں طوالت ہو، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اچھا، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی، اور پہلے 4 رکعت ایک سلام سے، اور پھر دوسرے 4 رکعت دوسرے سلام سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل حسنہن ما حسنہن وطولہن، مت پوچھے کہ ان 4 رکعتوں کا حسن کیا تھا، مت پوچھئے کہ ان 4 رکعتوں کی طوالت کیا تھی۔ لا تسأل ما حسنہن وطولہن، یہ ہے کوالٹی، یہ ہے معیار، اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو حافظ قرآن ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، ان کو نماز پڑھانا بھی نہیں آتا، ان کو مسنون دعائیں بھی اکثر لوگوں کو نہیں آتی۔ حفظ تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیو، اس رمضان میں آپ کوشش کریں کہ آپ کی نماز تراویح، آپ کی نماز تہجد سنت کے مطابق ہو، طویل سجدے ہوں، طول القنوت ہو، اور اللہ کی طرف توجہ ہو، جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور احسان والی نماز ہماری ہو جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے۔ نماز میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، تلاوت میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ قرآن بھی ختم کیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یک شبی جو محفلیں ہوتی ہیں، ایک ہی رات میں سارا قرآن ختم کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا تھا کہ 3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کرو۔ تو جو بہت زیادہ تیز ہی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ 3 دن سے کم میں قرآن ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آ جائیے ایک بڑی اہم بات جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں
وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز مصحف سے دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں احناف کا، حنفیوں کا جو معروف مسلک ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اس کے برخلاف شوافی اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک تعلیق آئی ہے اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کانت عائشۃ یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا ذکوان، اور وہ حضرت عائشہ کی امامت کیا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا اور وہ دیکھ کر پڑھا کرتا تھا، مصحف کو دیکھ کر پڑھا کرتا تھا۔ اب دیکھیے آج کل جو کورونا کی وجہ سے جو نئے مسائل ہیں، ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ فاصلہ رکھیں، یعنی ایک صف میں پہلے اگر فرض کیجئے 50 آدمی آتے تھے تو اب بمشکل 15 یا 20 آدمی آئیں گے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک صف درمیان میں خالی رکھی جائے، 2 صفوں کا فاصلہ ہو، ساتھ ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے اگر مسجد میں 1000 آدمی آ سکتے تھے تو اب اس نئی ترتیب کے لحاظ سے 200 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ تو پھر بہتر یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جائے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو ایک قدر کی رات میں اتارا۔ وہاں سورہ دخان میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ تو یہ مبارک رات ہے، تقدیر کی رات ہے، اسی میں قسمت بنتی ہے۔ 15 شعبان کو قسمت نہیں بنتی بلکہ شب قدر میں قسمت بنتی ہے۔ قدر ہے نا، قدر ہی سے تو تقدیر ہے، تو بڑی عظیم شان رات ہے۔ اسی لیے کہ انسانیت کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہوا، اللہ نے آخری کتاب اتارنے کا فیصلہ کیا اس رات میں، اور کیونکہ اس کتاب پر اب انسان کی مغفرت موقوف ہے۔ کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کتاب کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی راہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رات کیوں نہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ تو تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تحروا، تلاش کرو، ڈھونڈو، اور دوسری حدیث میں التسموہا، اس کو ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ تو یعنی آخری عشرہ بہت ہی اہم عشرہ ہوتا ہے یہ، بہت، تو اس میں چھٹی لے لینی چاہیے، اور ممکن ہو تو اعتکاف کرنا چاہیے مسجد کے اندر، اور شاید آج کل جو حالات ہیں اس میں اعتکاف شاید ممکن نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹال دے اور ہمارے سر پر سے یہ آزمائش ٹل جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ آدمی مسجد کے اندر اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وقف کر دے۔ اچھا اب آ جائیے آخری عشرے کے کیا اعمال ہیں۔ تو اس میں ایک تو اعتکاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ایک مرتبہ آپ نے چھوڑ دیا تھا تو شوال میں آپ نے اعتکاف کیا۔ تو عام معمول یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، اور صبح سویرے جلدی اٹھ جاتے تھے، یعنی 1-2 بجے اٹھ جایا کرتے تھے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص من، تو اس کی وہ پیروی، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آدھی رات
اس سے کچھ کم یا کچھ سے زیادہ. تو لیکن رمضان کی آخری 10 راتوں میں آپ بالکل ہی نہیں سویا کرتے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. 3 باتیں آپ نے فرمائی جب آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے کہ شد مئزرہ، آپ اپنے لنگوٹی کو، آپ اپنی تہبند کو کس لیتے تھے. اس کے 2 مطلب ہیں کہ یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، نمازوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، یعنی تہمت کو اچھی طرح باندھ لیتے تھے. اور دوسری چیز کیا کرتے تھے، احیا لیلہ، ساری رات جاگتے، ساری رات اللہ کا ذکر کرتے، ساری رات صبح تک. اور کیوں نہ کریں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اور تیسری بڑی اہم بات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو جگائیں، اپنے بچوں کو جگائیں، بتائیں یہ آخری عشرہ ہے، قبولیت دعا کا یہ عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے. اس وقت کو ضائع مت کرو، عبادت کرو، اور کھانے پینے میں اس وقت کو ضائع مت کرو بلکہ عبادت کرو. تو اس میں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شاپنگ کی طرف دوڑتے ہیں، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ غروب آفتاب کے بعد دکانوں کے کھلنے پر پابندی. تو شاپنگ کرنی ہو تو فجر سے لے کے مغرب تک کریں. کیا ضروری ہے کہ ہم انرجی ضائع کریں اور لائٹیں کھلی ہوں اور یہ عبادت کی راتوں کو شاپنگ میں ہم ضائع کر دیں. اگر خرید و فروخت کرنی ہی ہے تو دن میں کر لیں یا رمضان سے پہلے کر لیں، لیکن آخری عشرے کو تختہ مشق بنانے کی کیا ضرورت ہے. یقیناً یہ انسان کی ایک بہت بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہوگی کہ وہ ان قیمتی راتوں کو ضائع کر دے. ہاں، جب عید کا چاند نظر آئے تو پھر آخری لمحوں میں شاپنگ ہو سکتی ہے، لیکن پہلے سے تیاری کر لے. اور عید کی اور سب سے اہم بات آخر میں جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری 3-4 دنوں میں صدقۃ الفطر دیتے بھی تھے اور وصول بھی کرتے تھے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ صدقۃ الفطر وصول کریں. یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو غریبوں کے لیے صدقۃ الفطر وصول کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. یہ خدمت قلب کا کام ہے، لیکن یہ کام صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. ایک سا تقریباً 2.5 کلو، اور احادیث میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں گندم ہے، اور اس میں جو ہے، اس میں منقع ہے یعنی کشمش ہے، اور اس میں کھجور ہے، اور اس میں پنیر ہے. تو یعنی دیہاتیوں کے ہاں اور مدینے کے اندر یہ چیزیں بڑی عام تھیں. انصار مدینہ کاشتکار تھے، ان کے ہاں پنیر بھی ہوتا تھا، کھجور بھی ہوتے تھے، انگور کی کاشت وہ کرتے تھے، منقع ان کے پاس موجود ہوتا تھا، اور گندم اور جو ان کے پاس ہوتی تھی، اور ان کے لیے ایک سا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. تو لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں شاید ان کے لیے یہ چیز دشوار ہو، تو وہ اس کے متبادل قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ غلہ دینا ہی مسنون ہے، بہتر ہے اور مستحب ہے. اور اس سلسلے کی ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے
کہ 2-3 دن پہلے دے دیا جائے تاکہ غریب اس کی تیاری کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے جو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے وہ صدقۃ الفطر شمار کیا جاتا ہے۔ جو شخص عید کی نماز کے بعد اسے ادا کرتا ہے تو پھر اس کا شمار عام صدقے میں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ روزے میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، گناہ ہوئے ہیں، ان کی معافی کر دے اور ان کو بخش دے اور انہیں معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ چند ایک وہ بنیادی باتیں تھیں جو فضائل قرآن، فضائل سیام اور فضائل رمضان کی اور پھر مسائل رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ہم دورہ قرآن کا آغاز کریں گے اور یہ 2 گھنٹے کے لیے ہوگا، پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک 4:30 بجے انشاءاللہ تعالی 2 گھنٹے کے لیے 6:30 تک۔ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے تو ہماری خواہش اس میں یہ ہے کہ تفسیر بہت لمبی نہ ہو۔ تو ذرا میں اپنا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میں آیت عربی متن پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، بالکل مختصر تشریح۔ تو کیونکہ یہاں تفسیر میں اگر میں جاؤں تو پھر سورہ فاتحہ ہی پر مجھے 1 دن پورا لگ سکتا ہے، 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تو یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے، بلکہ تیزی سے جانا اور قرآن کا دورہ کر لینا مقصود ہے۔ یہ جاننا مقصود ہے بقرہ کے کیا مضامین ہیں، فاتحہ کے کیا ہیں، آل عمران کے کیا ہیں، مائدہ کے کیا ہیں، نساء کے کیا ہیں، انفال کے کیا ہیں، اعراف کے کیا ہیں، کون سی صورت میں کیا بات آئی ہے، صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اہم چیزیں کہاں ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا قرآن کھول لیجئے، کاغذ قلم اپنے ساتھ رکھیے، ریڈ پین اپنے ساتھ رکھ لیجئے، یلو ہائی لائٹر اپنے ساتھ رکھ لیجئے، جو اہم نکتہ میں بتاؤں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآنی متن سے بہت قریب رہیں، متن سے ہم دور نہ جائیں، کیونکہ تفسیر میں تو یہ ہوتا ہے کہ آیت کچھ کہتی ہے، مفسر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم متن سے، ترجمے سے قریب رہیں، اور جہاں کوئی چیز مشکل ہے یا وضاحت طلب ہے اور جہاں میں یہ سمجھوں گا کہ یہ چیز لوگوں کو سمجھنے میں دقت پیش آئے گی تو میں اپنی بساط بھر کوشش کروں گا کہ اس مبہم نقطے کو وہ میں کھول دوں تاکہ فہم قرآن کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں یہ اہم ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص توفیق سے اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔